پھر ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 سنائیں گے کہ اے نبی، جب یہ پینڈو آرابی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے، کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، جب یہ پینڈو آرابی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے لفظ پینڈو کا استعمال کر کے تم نے اپنی جہالت کا ثبوت دے دیا ہے۔ ویسے بھی کئی سارے جہالت کا ثبوت تم پہلے بھی دے چکے ہو، اور اب بھی تم اپنے آپ کو جاہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اپنے ان ترجمے سے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آ جائے تو تم کہتے ہو کہ امام اہل سنت نے صحابہ کے لیے یہ ترجمہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے عفریت جن کے لیے یہ ترجمہ کیا ہے، اور تمہارے اسٹوڈنٹس کے تمام کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان تمام اندھے فالوورز سے میں سوال کرتا ہوں، مجھے بیان کیجئے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جب تم امام اہل سنت کے ترجمے پہ اعتراض کر رہے ہو یا کسی بھی سنی عالم دین کے ترجمے پر اعتراض کر رہے ہو، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ جس کو تم نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کو انجینئر مرزا کہا جاتا ہے، اس سے سوال تو کرو نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے لفظ پینڈو کا استعمال کرنا کہ یہ ان کی شایان شان کے لائق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں انجینئر کہ تم پینڈو ہو، تمہارا باپ پینڈو ہے، تمہارے بھائی پینڈو ہیں، تمہارے سارے فالوورز پینڈو ہیں، کیا تمہیں یہ جملہ برداشت ہوگا؟ نہیں برداشت ہوگا۔ تو جو جملہ، جو لفظ تم اپنے لیے برداشت نہیں کر رہے، اس لفظ کا انتخاب تم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کیسے کر لیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر میں یہ سوال کر ہی نہیں رہا کہ پینڈو کا لفظ کون سے فرقے میں استعمال ہوتا ہے، میں سوال کرتا ہوں آخر کون سا کلچر ہے کہ جہاں پہ تہذیب کے طور پر، جہاں پر ادب کے طور پر یہ جملے کا استعمال کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا سندھیوں کے اندر یہ لفظ ادب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ پٹھانوں میں ادب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ بلوچوں میں کیا جاتا ہے؟ پنجابیوں میں کیا جاتا ہے؟ مہاجرین میں کیا جاتا ہے؟ آخر کون سی قوم میں، کون سے کلچر کے اندر بطور تہذیب پینڈو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو واللہ باللہ آپ کسی بھی تہذیب اور کسی بھی کلچر کو اٹھائیں تو کہیں بھی پینڈو کا لفظ بطور تہذیب استعمال نہیں کیا جاتا، اور ہم کسی اپنے سگے رشتہ داروں کو، اپنے دور کے رشتہ داروں کو بھی اس طرح سے نہیں کہتے کہ یہ پینڈو آ گیا یا میرا باپ پینڈو ہے، کیونکہ اس جملے کو ہم تہذیبی جملہ نہیں سمجھتے، اس جملے کو ہم ادب والا جملہ نہیں سمجھتے۔ تو جو جملہ ہم اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے کلچر کے لوگوں کے لیے، اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے تہذیب والا جملہ نہیں سمجھ رہے، آپ اسی جملے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ترجمہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور ترجمہ میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پینڈو صحابہ، معاذ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر میں یہ کہتا ہوں تم مجھے بتاؤ اردو کی کون سی تفسیر کے اندر تم نے یہ ترجمہ پڑھا ہے؟ پہلے میں تمہارے باباؤں کے نام لے رہا ہوں، بتاؤ مولانا اسحاق نے کیا اس طرح کا ترجمہ کیا، یا جو ہے وہ بیان القرآن کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد نے اس طرح کا ترجمہ کیا، یا جس کو تم اپنا جو ہے وہ استاد مانتے ہو، اور حالانکہ آج وہ زندہ ہوتے تو وہ تمہارے سب سے بڑے مخالف ہوتے، حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا انہوں نے اپنی کتاب تبیان القرآن کے اندر یہ ترجمہ کیا؟ یا پھر تم مجھے کوئی ترجمہ دکھاؤ کہ جس نے کسی اردو مصنف نے آیت نمبر 92 سورہ توبہ کی اس کا ترجمہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے لیے پینڈو کا لفظ استعمال کیا ہو۔ تو یہ جو ہے جب بندہ بے باک ہو جائے نا، اور اس کی اپنی زبان پر اس کا کنٹرول نہ ہو، پھر حال یہی ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس کے لیے کون سے جملوں کا انتخاب کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت پر بات آ جائے تو تم جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک چیخ اٹھتے ہو کہ عاشقوں کے امام نے ایسا ترجمہ کر دیا ہے۔ تو آج تمہارے فالوورز کو میں کہتا ہوں اگر اب بھی تم اس بات پر بھی انجینئر مرزا کا دفاع کرو گے نا، تو حال یہ ہے کہ یاد رکھنا تم صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف آ رہے ہو، اور اپنے امام کو بچانے کے لیے، اس کے ترجمے کو بچانے کے لیے اب تم صحابہ کی معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہو۔ وہ الفاظ کے جو ان کی شایان شان کے لائق نہیں ہے، تم ان الفاظ کا استعمال اب صحابہ کرام کے لیے کر رہے ہو۔ اگر اب بھی تم دفاع کرو گے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تم لوگ اندھی تقلید کرنے والے ہو۔ جس کو تم نے امام کہا ہے یہ خود کہتا ہے کہ اگر کسی کی بات سچ لگے تو اس کو ایکسیپٹ کرو، اور اگر کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو اس پر اعتراض کرو۔ تو آج فرض بنتا تم اعتراض کرو، اور اپنے اس نام نہاد جاہل امام سے پوچھو کہ آخر تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ جب کسی مفسر نے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مفسر معاذ اللہ صحابہ کے لیے پینڈو کا لفظ استعمال کرے، جب کوئی استعمال نہیں کر رہا تو تم نے اتنی بے باکی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کیے۔ تو تمہارا فرض بنتا ہے تاکہ انصاف ہو جائے کہ جب اعلیٰ حضرت پر کوئی ترجمے کی بات آتی ہے تو تم بڑا چیختے ہو، تو اب جب تمہارا امام، تمہارا نام نہاد جاہل امام انجینئر مرزا جب اس طرح کے ترجمے کر رہا ہے، فرض بنتا ہے اس سے سوال کرو کہ آخر آپ نے اس طرح کا جملہ صحابہ کے لیے کیوں استعمال کیا، تاکہ یہ انصاف ہو جائے۔ کل بروز قیامت اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی منہ دکھانا ہے، اور آج جن صحابہ کی بے باکی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو ان کو بھی منہ دکھانا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ پھر تمہیں پھنسا دے گا جیسے آج پھنسایا ہوا ہے، لیکن صحابہ کا دامن یہاں بھی بچاتا ہے، کل قیامت میں بھی بچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی۔